مگر آج جو اہم نقطہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اب بچپن میں دے سکتے ہیں، بڑا ہو گیا بچہ اب کچھ نہیں سکھا سکتے. اس میں کیا ہے؟ ایک چیز جو ہے بچہ ہے اور بچی دونوں کی تربیت میں فرق ہے. بچی کو شرم و حیا اگر آپ نے بچپن میں نہیں دیا، اب یہ جتنی عالمہ مجتہدہ بھی بن جائے اب شرم و حیا نہیں آنے والا. یہ بچپن میں آتا ہے. غیرت بچے میں اگر نہیں تو ایمان نہیں. لڑکی میں اگر شرم و حیا نہیں، ایمان نہیں. یہ لڑکی کے لیے ایمان کے لیے لازمی ہے شرم و حیا. مرد کے لیے، لڑکے کے لیے غیرت ہونی چاہیے. اب غیرت کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے غیرت یہ کہ کوئی میری بہن کو، میری ماں کو حرام کی نظر سے نہ دیکھے. یہ آدھی غیرت ہے، پوری غیرت نہیں. مولا کہتے ہیں غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا. غیرت مند وہ ہے جو کبھی زنا نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو یہی چیز میری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتی، میری بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتی. عجیب قانون خدا. یہ حقیقی بات، سچا واقعہ بتلا رہا ہوں کہ ایک شخص پرانے زمانے میں جیسے بہشتی پانی گھر میں لے آتے تھے، سونار تھا. 30 سال سے ایک آدمی پانی بھرتا تھا، چھوٹا تھا، جب بوڑھا ہو گیا ایک مرتبہ اندر کمرے میں داخل ہو گیا، اس کی بیوی کو پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑا، یا اللہ میری عزت بچا دے. اس بیوی نے یہ حدیث سنی تھی کہ تم اگر کسی کے ناموس کی طرف حرام سے دیکھو گے تمہارا ناموس بھی نہیں بچنے والا. دنیا میں دیکھ سکتے ہیں زانیوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے دنیا میں. اب وہ عورت عالمہ تھی، اس کا میاں آیا، اسے قسم دی، امام حسین کی خون کی قسم، بڑی قسم دی، رسول خدا کی قسم، بتا تو آج کیا گناہ کیا. اب اس نے سر جو کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو گیا؟ ایک عورت نے چوڑیاں لینے آئی تھی، مجھے شیطان نے بھٹکایا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا لذت کی شہوت سے. اس نے کہا رسول خدا نے سچ کہا. یہ 30 سال سے میرے گھر میں آتا ہے، کبھی اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ تو نے کسی کی بہن ماں کو حرام سے دیکھا، اس کا ہاتھ لیا، آج تیرے گھر میں بھی وہی ہوا. غیرت عزیزان گرامی یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے. تو لڑکے میں اگر بچپن میں غیرت نہیں ہوئی، اب مولوی بن جائے، عالم ہو جائے، بڑے ہو کر غیرت نہیں ہوتی کہ 30 سال کے بعد وہ غیرت سیکھے. یہ بچپن، شرم و حیا بچپن میں. اب یہ کیسے ہوگا؟ چلو آپ نے شہر میں اپنے گھر میں تو شرم و حیا سکھا دیا، لیکن لڑکی جب اسکول میں جاتی ہے تو سب کو ننگا دیکھتی ہے، شرم کہاں آئے گی، حیا کہاں آئے گی؟ وہاں آئے کہ بھائی ننگے ہو کے نہاؤ لڑکیوں کے ساتھ. عورت کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتی، حرام ہے. اور یہاں کے اسکولوں میں کیا ہے؟ سوئمنگ لازمی ہے، ڈانس لازمی ہے. اور اتنے بے غیرت بھی کچھ لوگ ہیں کہ وہ جا کے منع بھی نہیں کرتے کہ اسلام میں منع ہے. اتنے بے دین لوگ ہو چکے ہیں پیسے کی وجہ سے. اللہ اکبر، بے غیرتی ہے. اب کیا ہوگا؟ لڑکی اگر دوسرے لڑکیوں کو دیکھ رہی ہے کہ وہ ننگی پھر رہی ہے، ننگی نہا رہی ہے، تو خود بخود شرم ختم ہو جائے. ہے تو نیچر میں ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے محبت اولاد سے نیچر میں ہے نا، لیکن ایک پریشر جو ہے سوسائٹی کا اتنا بڑا ہو گیا تھا رسول خدا کے زمانے میں کہ لوگ زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ بے عزتی ہے، یہ عورت کا پیدا ہونا، بیٹی کا پیدا ہونا، کل کوئی آ کے رشتہ مانگے گا، اسے دفن کر دو تو بہتر ہے. تو اسی طرح سے آج سوسائٹی اتنی ننگی ہو چکی ہے کہ فطرت جو انسان کی ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے. اب ظاہر لڑکی 2 سال 5 سال 10 سال ننگوں کے ساتھ پھرے گی تو اسے شرم کہاں سے آئے گی؟ اور اہل بیت فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں، عورت تبھی پاک دامن رہ سکتی ہے جب اس کے پاس شرم کا جوہر موجود. جہاں شرم ختم ہو گئی وہاں پاک دامنی ختم ہوگی. صرف اور صرف یہ سالوشن ہے کہ آپ اپنے اسکول بنائیں، اپنے اسکول. اور یہاں جماعت کوشش کر رہی اپنے اسکول لازمی ہے، ورنہ تربیت اولاد بیکار ہے. جتنی گفتگو سنے بیکار ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اثر جو ہے اسکول کا پڑتا ہے. آپ کا بچہ جو ہے اسکول میں جاتا ہے اور بچے پہ زیادہ اثر جو ہے کس کا پڑتا ہے؟ استاد کا اور دوست کا. دوست اور استاد سب سے زیادہ اہم ہے. کل اس پہ گفتگو کروں گا. اگر دوست شرابی ہے، اگر دوست زانی ہے، اگر دوست بدماش ہے، دوست بے غیرت ہے، بے شرم ہے، وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا. بچے کو کیا پتا کہ کل یہ گناہ کروں گا مجھے ایڈ لگ جائے گی. لڑکی کو کیا پتا یہ گناہ کروں میری عزت ختم ہو جائے گی، میری عصمت ختم ہو جائے گی، میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاؤں، جہنم میں چلی جاؤں گی. نوجوان کو کیا پتا جو جاہل ہے، صرف لذت دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی بہت ضروری اپنے اسکول بنائیں تاکہ ہمارے بچے اپنے کلچر میں ان کی پرورش ہو. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ بچہ غیرت مند رہے اور لڑکی با شرم و حیا رہے.